أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کی 4 وجہیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ یا تو کوئی شخص کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ شخص اپنی ذات میں اچھی صفتوں کا مالک ہے، اچھے اوصاف والا ہے، بہترین اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ قابل تعریف ہے، تو انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کی اس نیکی کی وجہ سے، اس کی اس اچھائی کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری تعریف کا مستحق ہے، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ چاہے فی الحال کوئی اچھائی نہیں کی ہے، کوئی نیکی احسان کا معاملہ نہیں کیا ہے، لیکن آئندہ مستقبل میں آپ کو اس کی امید ہے کہ اس کا کوئی خیر، اس کی کوئی بھلائی آپ کو پہنچے گی، اس سے کوئی اچھائی آپ کو حاصل ہوگی، کوئی بھلائی، کوئی خیر آپ کو حاصل ہوگی، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ اپنی ذات میں شاید وہ کوئی قابل تعریف ہے، نہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا ہے، نہ آئندہ آپ کو اس سے کسی زیادہ خیر کی امید ہے، لیکن اس کی گرفت سے آپ کو ڈر ہے۔ وہ کوئی قوت والا شخص ہے، کوئی ہیبت والا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کا خوف ہے، اس کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے آپ کو ڈر ہے، لہٰذا اس وجہ سے مجبوراً آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ 4 وجہیں عام طور پر ہوتی ہیں کسی کی تعریف کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اگر تو تم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہو کہ وہ اپنی ذات میں خیر کا، بھلائی کا منبع ہے اور وہ تمام اچھے اوصاف کا مالک ہے، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں تمام اچھائیوں کا، تمام خیر کا، تمام اچھے اوصاف کا منبع ہے، اور تمام اچھے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر تم کسی میں کی تعریف اس لیے کرتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کا، احسان کا معاملہ کیا ہے، تو رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، تمہارا وجود اسی نے پیدا کیا، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں جن سے تم لطف اندوز ہوتے ہو وہ اسی کی طرف سے ہیں، جتنا تم زندگی کے اندر لطف اٹھا رہے ہو اسی کی نعمتوں سے، اسی کے احسانات سے اٹھا رہے ہو، لہٰذا پھر بھی وہ تعریفوں کا مستحق ہے، تو تمہاری سب تعریفیں پھر بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر تم اس لیے کسی کی تعریف کرتے ہو کہ آئندہ تمہیں اس سے بھلائی کی امید ہے، کہ آئندہ کوئی خیر اور بھلائی تمہیں اس کی طرف سے حاصل ہو، تو وہ الرحمن الرحیم ہے، آئندہ بھی ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں، ساری خیر تمہیں اسی کی طرف سے حاصل ہو، وہیں سے تمہیں ملیں گی، لہٰذا پھر بھی تم اسی کی تعریف کرو، وہی تمہاری تعریفوں کا مستحق ہے۔ اور اگر اس لیے تم کسی کی تعریف کرتے ہو کہ تم اس کی ہیبت سے، اس کی پکڑ سے، اس کے دبدبے سے خوفزدہ ہو، تو مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلہ دینے کا، خیر اور تمہارے سارے اعمال کا اور تمہاری گرفت پر پوری قدرت اسی کو حاصل ہے، لہٰذا پھر بھی تمہاری تعریف کا وہی مستحق ہے۔ تو چاروں کی چاروں وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی انسان کسی کی تعریف کر سکتا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، اور اللہ نے وہ چاروں ذکر کر دی۔ الحمدللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ تعریفوں کا مستحق ہے، رب العالمین تمہاری سابقہ نعمتوں کی وجہ سے بھی وہ تعریفوں کا مستحق ہے، الرحمن الرحیم آئندہ آنے والی جو تمہیں نعمتوں کی امید ہے اس کے اعتبار سے بھی وہ تعریفوں کا مستحق ہے، مالک یوم الدین گرفت اور پکڑ بھی اسی کی سب سے زیادہ مضبوط ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو یہ چاروں وجہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے یہ چاروں آیات میں ذکر کر دی ہیں۔ امام رازی ہی فرماتے ہیں
کہ انسان اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی تمہارے سوا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں، اس کے بندے، اس کی مخلوق اتنی زیادہ ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اور تم اگر دیکھو تو تمہارا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے جو تمہارا رب ہے۔ بندے اللہ کے تمہارے سوا بے حساب ہیں، اور رب تمہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تم پر رحمت ایسا کرتا ہے، شفقت کا، رحمت کا معاملہ، رب کا رب ہونے کا، تربیت کا معاملہ اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے گویا کہ تمہارے سوا اس کا کوئی بندہ ہے نہیں، گویا تمہارے سوا اس کا کوئی بندہ ہے نہیں۔ اتنا زیادہ وہ تمہیں نوازتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہارے ساتھ احسان کا، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اور تم اس کی عبادت کرتے ہو تو ایسے کرتے ہو جیسے اس کے سوا تمہارے بہت سارے رب ہیں، اور تم نے ان سب کو راضی کرنا ہے تو جلدی سے ایک کے در پہ 2-4 ٹھونگے لگا دو، جلدی سے دو چار ٹھونگے دوسرے کے در پر، جلدی سے 2-4 تیسرے، چوتھی، گویا تمہارے بہت سارے رب ہیں۔ بندے اس کے زیادہ ہیں، لیکن وہ ہر ایک سے معاملہ ایسے کرتا ہے گویا کہ یہی اس کا بندہ ہے، گویا کوئی اور ہے نہیں۔ اور بندوں کا رب ایک ہے تو بندے معاملہ اس سے ایسے کرتے ہیں گویا ان کے رب بہت سارے ہیں اور ان کو سب کو راضی کرنا ہے، لہٰذا ان کو ہر ایک کے پاس جانا ہے، تو وہ عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ان کے بہت سارے رب ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہے، بندوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، تو اس لیے بندوں کو اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف میں تمہیں یاد رکھیں تو تم اپنی خوشی اور راحت میں اپنے اللہ کو یاد رکھو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم تکلیف میں ہو، تم مصیبت میں ہو، تم کسی آفت میں پھنسے ہوئے ہو، تو اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھے، تو جب تم آرام اور راحت میں ہو تو اس وقت تم اللہ کو یاد رکھو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں، کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو اس لیے بندوں کا اپنے رب کے ساتھ معاملے کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بندوں کے حق ہی میں ضروری ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کریں۔ اللہ ہمیں اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ اچھا اور درست کرنے کی